بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے. اسلام کو کیتھولک یا کرسچن سے کوئی لڑائی نہ کبھی رہی ہے نہ ہے. In the days of crusades again you see Christians thought کہ جی ایک خوف جو انٹائر کرسچن ورلڈ کے دل میں شروع سے موجود رہا کہ 2 مرتبہ یورپ اجڑا اور ایسٹرنز کے ہاتھ سے اجڑا اور اوورآل اٹیلا دی ہن نے اور بعد میں مسلمز نے جو اٹالین امپائر کو زمین بوس کیا ایسٹرن اور ویسٹرن چرچ میں چینج کیا تو بہت سارے گہرے صدمے جو ہیں کرسچن چرچ کی سوچوں کا حصہ ہیں اور ان میں سے انطاکیہ، حمص، بلباک اور وہ تمام کروسیڈز کی جو بیٹل ہوئی تھی ایکر کے مار کے اور مارکائے یو کین سے بیٹل آف منصورہ دی فائنل اینڈ ڈیسائسو بیٹل جو فی الحال اینڈ آف دی ارلی کروسیڈز جس سے ختم ہوئے. تو دیکھا جائے تو یورپ کو ہمیشہ خوف رہا کہ ہم جو کچھ بنائیں گے یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسٹرن آ کے وہ چھین لے گا اور ہمیں برباد کر دے گا. تو پہلے بھی جب انگلینڈ تو وجود ہی نہیں رکھتا تھا اس وقت، نہ اس قدر امپورٹنٹ تھا کہ اس کو کسی بڑے ملک کی حیثیت میں شمار کیا جاتا. obviously فرانس اینڈ دی رومن امپائر these were two big empires جن کو اگر آپ کی تھوڑی سی ہسٹری میں درست کروں تو 6 مہینے امیر خیر الدین بارباروسا کے شاگرد نے اٹلی پہ قبضہ کیے رکھا وداؤٹ لینڈنگ ان اٹلی. تو بندے ان کے پاس کم تھے اور انہوں نے اپنے جہازوں سے پورا محاصرہ کیا ہوا تھا اور اٹالینز ان کو خراج دیتے تھے اور اسی طرح 200 سال مسلسل سسلی اور کارسیکا پہ مسلمانوں نے حکمرانی کی اور یورپ کے ہارٹ میں جا کر. تو یہ خوف اسی طرح بالکان سٹیٹس جو تھی آٹومان امپائر کے مسلمانوں حکمرانوں نے، خاص کر سلطان سلیمان ذیشان وغیرہ نے، انہوں نے بالکان سٹیٹس کو ہمیشہ دبوچے رکھا. اگر امیر طریف بن مالک لخمی نہ رکتے تو آج بڑا مشہور قول ہے ہسٹورینز کا کہ فرانس کے کلیساؤں میں بجائے میس اور ویسپر کے اپنا اذانوں کی صدائیں سنائی دیتی. تو انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ایک خوف سا پوری ویسٹرن سوسائٹی پہ مسلط ہے کہ مسلمان پھر ایسٹ پاورفل ہو جائے گا، پھر ہمیں تباہ کر دے گا. ان دی ڈیز آف دی ارلی آٹومان امپائر آپ کو یاد ہے کہ ایون ان انگلینڈ مائیں جو بچوں کو ڈرایا کرتی تھی اس وقت امیر تیمور برلاس کے حملے کا اندیشہ پیدا ہوا تو انگلینڈ میں مائیں بچوں کو ڈراتی تھی سلانے کے لیے، ہش دی ٹرکس آر کمنگ. اتنا خوف تھا. تو اب چونکہ حالات بدلے اور انہوں نے پروگریس حاصل کر، they don't want to lose this height. They don't want to lose. وہ ڈرتی ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اگر مسلمانوں نے یا کسی بھی ایسٹرن پاور نے ترقی حاصل کر لی تو ہم سے دوبارہ ہم اسی طرح غربت اور ناداری کو پلٹ جائیں گے اور ایسٹرنز ہمیں تباہ کر دیں. اس خوف و وحشت کی ایک علامت ان کی یہ حرکات ہیں جو اب جاری ہیں کہ ایسٹ میں سے کسی ملک کو سر اٹھانے نہ دو، اینڈ پرٹیکولرلی ناٹ اے مسلم اسٹیٹ. ورنہ جب کلچرز کا مقابلہ ہوتا ہے تو مسجد عمر میں عیسائی حکمران کرک اور بالڈون نے جب قبضہ کیا تھا تو یہ لین پول بھی لکھتا ہے اور باقی بھی کہ مسجد عمر میں 80,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ ان کا خون جو تھا وہ ان کے گھوڑوں کی سموں تک آیا اور ان کے گھوڑوں کے سم جیسے کیچڑ میں ڈوبتے تھے، مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اور جب سلطان صلاح الدین کو اس کی اطلاع ہوئی تو صلاح الدین نے قسم کھائی
کہ جب ہم فتح کریں گے یروشلم تو ہم بھی اسی طرح قتل عام کریں گے. مگر جب فتح پائی تو کیا کیا؟ لینپول لکھتا ہے تاریخ عالم میں کسی بادشاہ نے اتنی عالی ظرفی، اتنی ہمت، اتنے اخلاق کا، اور اس سے بڑا شاید دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا جو صلاح الدین فتح یروشلم کے زمانے میں تھا، کہ جب ایک عورت نے کہا مجھے قتل کر تو صلاح الدین نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا تو تمہارے پاس قید ہے اور میرے پاس تو پیسے نہیں اسے چھڑانے کے لیے، مجھے مار دو، میں بیٹے کے بغیر کیسے زندہ رہوں؟ تو صلاح الدین رویا اور اس نے اس سے کہا میں قانون نہیں بدل سکتا مگر اس کا رینسم میں خود دوں گا. تو اپنے پلے سے اسے رینسم دے کے اسے چھڑایا. جب لشکر نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کی مرضی یہ ہے تو تمام عمراء نے اپنے اپنے قیدی اپنے پلے سے رینسم دے کے چھڑائے. اور اس وقت یہودی چرچ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جب ان سے درخواست کی گئی کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کا رینسم دے کے ان کو چھڑا لو، تو ان میں سے ایک شخص نے ایک مہر جو ہے سونے کی اس عوض میں نہ دی، اور لوگ صلاح الدین کی تعریف کرتے ہوئے نہیں. جب کلچر مقابل آتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے انتہائی فراخ دلی اور عظمت کردار کا مظاہرہ کیا، مگر ویسٹرن کلچر میں آپ دیکھو کہ زویلو ٹرائب آج تک ان کی تاریخ کبھی ان سے اوجل نہ ہوگی کہ ایک میجر جینکن کا ایک کانوں کی لو انہوں نے کاٹ لی تھی جینکن کی، اور اس کے عوض میں برطانوی فورسز میں ان نہتے زویلو ٹرائبز کا پورے کا پورا میسیکر کے جو آج بھی زویلو میسیکر کے نام سے جانا جاتا ہے.